اشارے مل رہے ہیں کہ جی بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن ابھی بات چیت ہوئی نہیں ہے۔ ہم بات چیت کے خلاف کبھی نہیں رہے، لیکن ابھی ہوئی نہیں۔ جسے دوسرے دوست اپنی جدوجہد چلا رہے ہیں، اسی طرح سے ہم بھی چلا رہے ہیں۔ ان کے دھرنوں سے بھی ابھی حکومت نے اعلان نہیں کیا، ہاتھ نہیں اٹھایا، اعتراف نہیں کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ہم بھی اسی طرح سے پریشر بڑھا کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ پوزیشن میں ہو جائیں گے اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ چھوڑتے ہیں، تو پھر وہ تو کام کرنے کے لائق بھی نہیں رہیں گے۔ ہم اس پریشر کو بڑھاتے ہوئے سندھ یا سندھ کے ساتھ پاکستان کے جو بھی درپیش خطرات ہیں اس کو منہ دینے کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنا کردار پہلے بھی ادا کیا ہے۔ جب عوام کی خاطر کوئی پھانسی چڑھ گیا، جب اسی عوام کی خاطر کوئی گولیوں کا شکار ہوا، پتہ نہیں کتنے کوڑے کھائے جمہوریت اور آئین کے لیے، گولیاں بھی تھیں تو سینے پہ پیٹھ نہیں دکھائی۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے جمہوریت کو بچانے اور آئین کو بچانے۔ اور آئین اگر ہے تو پھر جب تک یہ ایکنک سے منظور نہ ہوگا پلان، یہ بن نہیں سکتا۔ اگر آئین ہے تو، اگر جمہوریت ہے تو۔ یہ جو کینالز بنانے کی جو سازش ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم علی اعلان اس کی مخالفت میں نکل پڑے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی کہانی کچھ لمبی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے پہل کی تھی جب ارسا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف انہوں نے ریزولوشن پاس کیا سندھ اسمبلی میں، جس کی وجہ سے ارسا ایکٹ کی ترمیم رک گئی۔ یہ ہے وہ سلسلہ جو پانی کے ساتھ منسلک ہے، اور ہم نے کہا بھی یہ تھا کہ ارسا ایکٹ میں ترمیم کا مطلب ہے کہ پانی معاہدے میں خلل، پانی معاہدے کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہو۔ اب پانی معاہدہ جب ہوا تب ہوا، کون تھا اس وقت؟ چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ تھے۔ اس پانی کے معاہدے میں ایک خطرناک چیز ڈالی گئی ہے۔ اس خطرناک چیز کو ڈالنے والوں میں ایک تھا شاہ محمود قریشی، دوسرا سندھ سے تھا جام صادق اور مظفر شاہ۔ یہ ان کو جانتا ہوں اس لیے ان کا نام لیا ہے۔ اس میں ایک شق ہے، شق نمبر 8، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہر صوبے کو اپنے حصے کے پانی کے استعمال کا حق ہوگا، اسٹوریج بنا سکے گا۔ اس پہ ہماری سب سے لڑائی ہوئی تھی۔ ہم نے سیمینار کیے، ہم نے اسمبلیوں میں ریزولوشن کیے، ہم نے مخالفت کی، ہم نے سب کچھ کی۔ دوسرا اس کے معاہدے میں ہے کہ کوٹڑی کے نیچے پانی بہنے کی مقدار متعین کی جائے 10 ملین ایکڑ فٹ۔ اس کا ذکر بھی ارسا میں نہیں تھا، پانی کے معاہدے میں نہیں تھا۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس نے ابھی تک سندھ کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ کبھی کالا باغ ڈیم بنانے کی بات ہوئی، کبھی گریٹر تھل کنال کی بات ہوئی، آج کنالز کی بات ہو رہی ہے۔ کنال بن رہے ہیں پانی سندھ کے پانی پر۔ گریٹر تھل کنال جو سندھ کے پانی پر چلتا ہے، اس سے لنک نکال رہے ہیں ستلج دریا میں، جہاں سے پھر آگے بنائیں گے۔ یہ ہے ان کا منصوبہ بنایا پنجاب گورنمنٹ نے۔ پنجاب گورنمنٹ کی وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز، پروگرام ان کا بنایا ہوا، اور ظاہر ہے جب پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو وفاق کی طرف بھیجے جاتے ہیں کہ وفاق اس میں مدد کرے ہماری۔ وفاق نے ابھی اس اسکیم کو منظور نہیں کیا۔ ایک فورم کہتے ہیں ایکنک، وہ منظور نہیں کیا گیا اس فورم سے۔ جو چیز منظور نہیں ہوئی اس کے باوجود بھی مریم نواز چیف منسٹر پنجاب اس چولستان کے اسپاٹ پر جاتی ہیں فوٹو کھنچوانے، جو ابھی منظور نہیں ہوا۔ ہمارا موقف ہے کہ کے پی میں حالات خراب ہیں، دہشت گردی ہے، پنجاب بلوچستان جل رہا ہے، بڑے ایشوز ہیں، باقی بچا سندھ اور پنجاب نے چڑھائی کر دی سندھ پر۔ ہم اسی موقف کو لے کے بینظیر صاحبہ کو لے گئے تھے کمو شہید پر کہ کالا باغ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گی کمو شہید کے دھرنے میں کہ بتاؤں ساری دنیا کو کہ یہ منصوبہ پاکستان کو توڑ دے گا، اس پاکستان کو بچانے کے لیے۔ جمہوری عمل کو
گڑبڑ کرنے سے بچانے کے لیے، کیونکہ وہ زمانہ تھا نواز شریف صاحب کا، ہم گئے تھے اور نواز شریف سے مان لیا کہ جی میں کالا باغ ڈیم بنانے سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کالا باغ تو بڑا ایشو تھا، اتنا بڑا اژدہا اگر رک سکتا ہے تو یہ کنال تو چھوٹا کنال ہے، اس سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟